الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل دواءها یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں، روح کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں، دونوں کی الگ الگ ضروریات ہیں۔ روح کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی سے روح کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے اور چین بھی ملتا ہے۔ جبکہ جسم کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں۔ دیکھیں، صحت یا بیماری اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، دنیا میں وہ جیسا کرے گا اس کی مرضی ہوگی۔ حساب کتاب کا سارا دار و مدار آخرت پر رکھا ہے۔ تو جب دنیا دار الاسباب بن گئی تو اب جسم کے بھی جو اصول مقرر ہوں گے، چاہے وہ شریعت مقرر فرمائے گی یا میڈیکل اور طب مقرر فرمائے گی، انسانوں کا تجربہ مقرر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے تقاضوں کے متعلق چند بنیادی اصول بیان کر دیے ہیں، ان کی روشنی میں جو بھی کیا جائے گا تو وہ بالکل درست ہوگا۔ شریعت نے کھانے کے متعلق اصول واضح فرما دیے کہ کیا چیزیں کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے۔ پینے کے متعلق اصول بیان فرما دیے کہ نشہ آور چیز نہیں پی سکتے، شراب نہیں پی سکتے۔ اس کے علاوہ حلال چیزیں مقرر فرما دیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہمارا جو موضوع ہے وہ شریعت کے اصول نہیں ہے، اس حوالے سے وہ جب کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے سبق میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری صحت کے حوالے سے جسم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر وقت میں سمیٹیں گے، اور بنیادی طور پر ہم آج 3 چیزوں کے متعلق ہی بات کریں گے۔ انسانی جسم کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کھانا ہے، دوسرے نمبر پر پانی ہے پینا، اور تیسرے نمبر پر ورزش ہے۔ یہاں آپ کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری تو ہوا ہے، آکسیجن ہے، فلاں ہے، تو وہ تو ایک بنیادی چیز ہے، اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ان 3 چیزوں کے اوپر اپنی بنیادی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کھانا۔ کھانے کے متعلق ہم 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ کیوں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ کھانا کیوں کھانا چاہیے۔ کھانا انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اس طرح بنایا ہے، اس طرح تشکیل دیا ہے کہ اس کو مسلسل کھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو عام حالات میں جو طب قدیم و جدید میں بیان ہے کہ انسان عام حالات میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ عمومی کیپیسٹی نہیں ہوتی انسان کے جسم میں کہ کوئی چیز بھی کھائے بغیر رہ سکے۔ یہ ہے کہ قوت مدافعت کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا فرق ہوتا ہے، وہ ایک الگ عوامل ہیں۔ ہم ایک نارمل روٹین کی بات کر رہے ہیں۔
تو کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا جسم گزارا کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے اندر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بالکل مکمل شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر، اور اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے کہ عبادت کے اندر ہی کمزوری ہونے لگے۔ جسم کے اندر قوت ہوگی، جسم کے اندر طاقت ہوگی تو ہی عبادت ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند بھی ہے، زیادہ بہتر بھی ہے کمزور مومن سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی عبادت میں قوت کے لیے بھی اپنی غذا کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی غذا کو درست کرنا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ شریعت کا حکم بھی ہوا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ نہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ، نہ ضرورت سے کم کھاؤ۔ انسان کے جسم کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا چاہیے، اور یہ ضرورت متعین نہیں کی جا سکتی کہ ہر کسی کے لیے ہم ایک ہی اصول مرتب کر دیں کہ اتنا ہی کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جسم کی صورت الگ ہوتی ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، تو ہر کسی کے جسم کا تقاضا اس حوالے سے الگ ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کے لیے 2 روٹیاں یا 1 پلیٹ چاول ہی ضرورت سے زائد ہوگی، ان کے جسم کا تقاضا کم ہوگا، لیکن بعض وہ ہوں گے جن کے لیے 4 روٹیاں بھی شاید کم ہوں۔ تو ہر جسم کی ضرورت الگ الگ ہوگی۔ تو ہم غذا کھائیں گے ضرورت کی حد تک، ہر وقت صرف لذت کے لیے، کرارے پن کے لیے، چسکے کے لیے نہیں کھائیں گے، یہ پھر شریعت کی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ تو ضرورت جتنی بھی غذا کی ہو، جتنی جسم کو ضرورت ہو، وہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پتہ اس طرح چلے گا کہ جب انسان غذا کھا رہا ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب جسم کہہ رہا ہوتا ہے، جسم پکار رہا ہوتا ہے کہ بس کرو اب۔ یہ ہر کسی کو صدا آتی ہے اندر سے، معدے کی، پیٹ کی، یہ پھر سننے والے کان بھی چاہیے۔ تو کہتے کہ بس کرو، ایک دل کرتا ہے کہ بس یار کافی ہو گیا ہے، تو بس اسی وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ بعض حکماء نے اس کی تعیین اس طرح کی ہے کہ جسم کے 3 حصے کر دینے چاہیے پیٹ کے، معدے کے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو یہ تیسرا حصہ کھانا چاہیے، 2 حصے دوسری 2 چیزوں کے لیے خالی چھوڑ دینے چاہیے۔ اس طرح اگر ہم ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ تندرستی بھی رہے گی، صحت بھی رہے گی، اور بیماری انشاءاللہ قریب نہیں آئے گی۔ اصل میں بیماری ہے کیا؟ بیماری ہے ہی یہی کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ بگڑ جائے۔ جس روٹین سے انسان چل رہا ہے ایسی ترتیب پیدا ہو جائے جسم کے اندر کہ وہ بگڑ جائے، اسی کا نام مرض ہے، اور مزاج کے درست ہونے کا نام صحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کب کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کھانے کا ایک وقت مقرر کر دینا چاہیے، 2 ٹائم یا 3 ٹائم، بس جب وقت ہو تو کھانا کھا لینا چاہیے، چاہے بھوک لگے یا بھوک نہ لگے۔ یہ بات طبی اصولوں کے خلاف ہے۔ کھانے کا وقت مقرر کرنا اور اس کی بالکل پابندی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم آپ کا تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے غذا دی جائے، تو جب خوب بھوک لگے تب کھانا کھانا چاہیے۔ یہ خوب چاہے صبح 7 بجے لگ جائے، یہ بھوک چاہے صبح 9 بجے لگ جائے یا 10 بجے لگ جائے۔ اگر صبح 7 بجے آپ کا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، طبیعت مائل نہیں ہو رہی اچھے سے اچھا کھانا دیکھ کے بھی،
تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کو آپ کا دل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے معدے کے اندر ابھی پچھلا غیر ہضم شدہ کھانا موجود ہے جو ابھی وہاں پر تعفن پیدا کیے ہوئے ہے، ابھی وہ مناسب طور پر ہضم نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی۔ اگر وہ مناسب طور پر ہضم ہو گیا ہوتا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی اور آپ کا کھانے کو دل کر رہا ہوتا۔ تو کھانے کا دل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جسم کے اندر ابھی غیر ہضم شدہ کھانا موجود ہے، جب تک وہ خارج نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا، اس وقت تک اگلا کھانا نہ کھایا جائے، ورنہ اگر پچھلا کھانا موجود ہے آپ نے دوبارہ کھا لیا تو وہ معدے پہ ایک مزید اضافی بوجھ بن جائے گا، اسی سے پھر قبض ہوتی ہے، اسی سے پیچش ہوتی ہے، اسی سے پھر موشن ہوتے ہیں، یہ قے ہوتی ہے، اسی سے پھر وہ ہیضہ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات اسی سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب خوب بھوک لگے تب کھانا کھایا جائے، اور جب ابھی کچھ نہ کچھ بھوک موجود ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لیا جائے، بالکل پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ روایات کے اندر حدیث موجود ہے کہ مدینہ کے اندر ایک حکیم آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں یہاں مدینہ والوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی، وہ مدینہ کے اندر اپنا کلینک بنا کے بیٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، ان کے پاس کوئی مریض بھی نہ آیا، تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اتنے دن بیٹھا ہوں کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، انہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جب خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہوتا، تو تمہارے پاس کیا لینے آئیں گے؟ تو یہ جو بسیار خوری ہے، پیٹ بھر کر کھانا، یہ امراض کی جڑ ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اسی سے قبض ہوتی ہے، اسی سے موٹاپا ہوتا ہے، اسی سے بلڈ پریشر لو یا ہائی ہوتا ہے، اسی سے شوگر ہوتی ہے، اسی سے مردانہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اسی سے عورتوں کے خاص امراض لیکوریا وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جسم کی جو 90% بیماریاں اور امراض ہیں، یہ ان کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے۔ تو یہ دوسری چیز آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ کھانا کب کھانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کیسے کھانا چاہیے، کھانے کی کیفیت کیا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غذا پر لطف ہو، اس کو کھانے کا دل کرے، وہ چیز ہمیشہ کھائیں جس کو کھانے کا دل بھی کر رہا ہو، اور چیز بھی تازہ ہو۔ باسی چیزیں عام طور پر یہ گڑبڑ کرتی ہیں، نقصان کرتی ہیں، اکثر لوگوں کو باسی چیز راس نہیں آتی، چاہے وہ باسی کھانا ہو جو فریج کے اندر رکھا ہوا ہو، کوئی بھی باسی چیز ہو۔ پانی کے بارے میں یہ ہے، کھانے سے ہٹ کے پانی جتنا زیادہ باسی اور پرانا ہوگا، بالخصوص گھڑے میں جو رکھا ہوا ہوگا، تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے زیادہ، وہ مزیدار اور شیریں بھی، میٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا پانی بہت خاص پسند تھا، اور باقاعدہ اسپیشل اہتمام کے ساتھ منگوا کر پیا کرتے تھے، جس کو گھڑے کے اندر، کسی برتن کے اندر، مٹی والے میں کئی دن ہو گئے ہوں۔ تو ابھی موسم سرما کی ابتدا ہے، تو مٹی کے اندر رکھی ہوئی جو چیز ہوگی، یہ پانی وغیرہ، تو اس کے جو برتن کے مسام ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ تو مٹی کے برتن کا رکھا ہوا پانی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو کھانے کی چیز ہے وہ موسم کے مطابق بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ جب کسی پھل کا موسم شروع ہوتا تو پھر خوب کھاتے تھے، لیکن جب موسم ختم ہونے لگتا تو وہ چیز کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح کھانا کوشش کریں کہ 2 وقت کھائیں، 3 وقت کے کھانے کی جو روٹین ہے یہ بہت خراب روٹین ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں، اور جہاں سے ہمارا دین آیا ہے عرب ممالک میں، وہ عمومی طور پہ 2 وقت کے کھانے کا ہی رواج ہوتا ہے۔ 3 وقت کا کھانا یہ زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ کھانا 2 وقت ہو، صبح اور شام کا مقرر کر لیں، اور جو درمیان کا وقت ہے اس میں کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لی جائے، کوئی ملک شیک پی لیا جائے، کوئی فروٹ وغیرہ ہلکا پھلکا موسم کے مطابق کھا لیا جائے،
تو 3 وقت کھانے کی عادت سے جان چھڑائیں، انشاءاللہ بہت سارے امراض سے آپ کو تشفی ہو جائے گی۔ اسی طرح شام کا کھانا مغرب سے پہلے پہلے کھا لیا جائے۔ عربوں کا قول ہے، اور عربی ادب کی مشہور کتاب ہے المقامات الحریری، اس کے اندر لکھا ہے کہ رات کو لیٹ کھانا جلد بوڑھا کرتا ہے، تو لہذا کوشش کی جائے کہ عشاء کا کھانا پہلے پہلے کھا لیں، مغرب سے بھی پہلے، یا زیادہ بھی ہو تو مغرب کے فوراً بعد کھا لیا جائے بس۔ پرانے حکماء کا قول ہے کہ ناشتہ کرو بادشاہوں والا، دوپہر کا کھانا کھاؤ امیروں والا، اور شام کا کھانا کھاؤ غریبوں والا۔ یعنی دوپہر جو ناشتہ ہے وہ جب خوب بھوک ہو تو بہترین کر لینا چاہیے اچھی طرح، اور دوپہر کا کھانا بھی نارمل اور شام کا کھانا بالکل تھوڑا۔ یہ کچھ بڑے حکماء کا قول ہے، لیکن ہمارے ہاں الٹ ترتیب چلتی ہے، ناشتہ بالکل یا ہوتا ہی نہیں ہے یا بس ایسے معمولی سا ہلکا پھلکا، دوپہر کو بھی نارمل اور شام کو ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ پھر جسم میں بیماریاں تو آئیں گی، یہ جا کے دیکھیں، ہوٹلوں میں جا کے دیکھیں، فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں جا کے دیکھیں، مغرب کے بعد رش شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک رش ہی رش رہتا ہے۔ یہ چیز ساری بیماریوں کی جڑ ہے، رات کو لیٹ سے کھانا کھانا۔ اور پھر کھانا مزاج کے مطابق کھایا جائے۔ انسانی جسم کے عام طور پر 3 مزاج ہوتے ہیں، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا خشک ہوتا ہے، اور کسی کا تر سرد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا مزاج گرم ہے کہ معدے کے اندر گرمی رہتی ہے، چھوٹے پیشاب میں گرمی رہتی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ٹھنڈی چیزیں کھانے کی کوشش کریں، سبزیاں بھی ٹھنڈی کھانے کی کوشش کریں۔ ٹھنڈی سبزیوں میں کدو آئے گا، اسی طرح توری آئے گی، یہ چیزیں آئیں گی، اور ٹھنڈے جو فروٹ ہیں، گنے کا رس پینے کی کوشش کریں اس حوالے سے۔ اور اگر آپ کا مزاج خشک ہے تو خشک مزاج والے کے لیے گرم چیزیں زیادہ بہتر رہتی ہیں۔ پھر آپ آلو ہو گئے، چاول ہو گئے، دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت ہو گیا، یہ چیزیں زیادہ کھائیں۔ خشک میوہ جات کے اندر بادام ہو گئی، انجیر ہو گئے، یہ چیزیں زیادہ کھائیں۔ شہد ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا۔ اور اگر آپ کے مزاج کے اندر ٹھنڈک ہے تو پھر خشک چیزیں زیادہ کھائیں۔ خشک میووں کے اندر یہ خشک جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، اس میں اخروٹ ہو گیا، پستہ ہو گیا، کاجو ہو گیا، یہ چیزیں کھانے کی کوشش کریں۔ خشک سبزیاں ہو گئیں، اروی ہو گئی، گاجر ہو گئی، تو ان چیزوں کو، گوبھی ہو گئی، ان چیزوں کو زیادہ کھانے کی کوشش کریں۔ تو مزاج کے مطابق اگر آپ کھانا کھائیں گے، یعنی گرم آپ کا مزاج ہے تو ٹھنڈی چیزیں کھائیں، خشک مزاج ہے تو گرم چیزیں کھائیں، اور ٹھنڈا مزاج ہے تو خشک چیزیں کھائیں، تو انشاءاللہ بیماری آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ تیسری چیز ہے پینا، کوئی بھی چیز پینا۔ پیاس کا مطلب یہ ہے کہ جسم آپ کا تقاضا کر رہا ہے کہ پینے کی کوئی چیز اس کو مہیا کی جائے۔ یہ پانی پینا ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ڈاکٹروں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ روزانہ اتنے لیٹر پانی پینا چاہیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تو یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر جسم کے تقاضے مختلف ہیں، ہر جسم کا مزاج مختلف ہے، تو پانی کی ضرورت بھی مختلف ہوگی۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے آپ پانی پی لیں، رات کو 12 بجے لگے، صبح منہ نہار لگے، جس وقت بھی لگے۔ بعض لوگ منہ نہار پانی پینے کے فائدے بیان کرتے ہیں، بعض لوگ نقصان بیان کرتے ہیں، تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اگر صبح نماز کے بعد پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ پانی پی لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر پیاس نہیں لگی ہوئی زبردستی بھی نہ پئیں، اس کا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ ضرورت کے مطابق ہو۔ پھر کھانے سے پہلے پانی پینا، اس پر کچھ لوگوں نے حدیث بھی بنائی ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا جو ہے نا وہ سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے، اور آخر میں پینا زہر ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مجموعہ احادیث میں، اور نہ کسی حکیم اور طبیب کا قول ہے، اور نہ یہ بات درست ہے۔ اگر کھانے کے درمیان میں بھی آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آپ پی سکتے ہیں، کھانے کے آخر میں بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آپ پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو زبردستی مت پئیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا رواج بہت چل پڑا ہے، کوشش کریں کہ
اس سے بچیں، پرہیز کریں. کھانے کی جو بھی طاقت ہوتی ہے، جو بھی تاثیر ہوتی ہے، وہ یہ ضائع کر دیتی ہیں. ان سے جتنا بھی بچا جائے، ویسے بھی بچا جائے، لیکن کھانے کے بعد تو کوشش کریں کہ ان سے ضرور بچیں. ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو کھانے کے بعد اگر آپ کی فرصت ہے، گنجائش ہے، مہیا ہے، تو ایک گلاس آپ مالٹے کا جوس پی لیں، تو انشاءاللہ یہ کئی بوتلوں سے زیادہ فائدہ دے گا. بوتلوں کا فوڈ ڈرنکس کا فائدہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو سراسر نقصان ہی ہوتا ہے. اور پانی صاف شفاف پینا چاہیے، میلا پانی، گدلا پانی وہ جسم کو نہیں دینا چاہیے. منرل واٹر ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے علاقے کا پانی صاف ہے، شفاف ہے، تو بالکل وہی پینا چاہیے. تیسری چیز ورزش ہے. ورزش کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے. انسانی جسم کو تندرست رکھتی ہے، طاقتور رکھتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں. جب بھی آپ ورزش کریں تو بھوکے پیٹ کریں، یہ اصول ہے. کھانا کھانے کے بعد ورزش نہیں کرنی چاہیے، فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. پھر یہ منہ نہار صبح صبح نماز کے فوراً بعد ہی نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو معمولات ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد ورزش کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کھانا کھا کر ورزش نہیں کرنی بالکل بھی، اس کا نقصان ہوگا. ہلکی سی چہل قدمی اور واک کی جا سکتی ہے کھانے کے بعد، اور ضرور کرنی چاہیے. وہ بھی صبح کے کھانے کے بعد تو ویسے ہی کام شام میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے. دوپہر کے کھانے میں بھی فقہا نے، حکماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ دوپہر کے وقت چونکہ خود معدہ گرم ہوتا ہے، اس وقت واک کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بعد سو بھی سکتے ہیں. واک کی جاتی ہے معدہ کو تھوڑی سی گرمائش دینے کے لیے، تاکہ معدہ ہلکا سا گرم ہو اور کھانے کو درست طور پر جذب کر سکے، جسم کا جز بنا سکے ہضم کر کے. لیکن شام کا جو کھانا ہے، اس کے اندر بطور خاص ترغیب دی جاتی ہے کہ ورزش کی جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی کام شام تو کرنا ہی نہیں ہوتا، تو کم از کم بھی جو ہے نا، جو مقرر کیا جاتا ہے وہ 101 قدم بندہ چل لے، یعنی 5-7 منٹ کی واک شام کے وقت ضرور کر دینی چاہیے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سردیوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کو میں 2-4 عرض کر دیتا ہوں کہ جو سب کے لیے ہی فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ. ایک تو سردیوں کے اندر چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے، کوشش کی جائے کہ چائے کو کم کیا جائے. اس کی جگہ پہ میں ایک قہوہ بتا رہا ہوں، جو بھی اس کو استعمال کرے گا سردیوں کے اندر انشاءاللہ فائدہ پائے گا. تو یہ لونگ، دار چینی، ادرک، لیموں، تو ان 4 چیزوں کا قہوہ بنایا جائے. چیزیں تو اس میں 3 ہی ڈالے جائیں گی ظاہر ہے، تو لونگ ڈال دیں، دار چینی ڈال دیں، ادرک ڈال دیں. اس کی مقدار کیا ہو؟ اس کی مقدار اتنی رکھیں کہ اگر آپ 2 کپ بنا رہے ہیں تو 5 لونگ اس میں ڈال دیں، 3 لکڑیاں دار چینی کی ڈال دیں، اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا شامل کر دیں. اس کا قہوہ بنا کے آدھا لیموں نچوڑ لیں اس پر، یعنی 2 کپ ہو تو اتنا اس کو پکائیں کہ 1 کپ باقی رہ جائے. اوپر سے لیموں نچوڑ لیں آدھا، اور پھر میٹھے کے لیے اس میں شہد شامل کر لیں، یا اگر شہد کی گنجائش نہیں ہے، میسر نہیں ہے، پھر گڑ شامل کر لیں، یا پھر ہلکی سی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ قہوہ کم از کم 1 بار ضرور پیا جائے سردیوں کے اندر، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد دے گا، سردیوں کے خلاف قوت مدافعت بھی بڑھائے گا، اور بھی بہت چیزوں کا فائدہ دے گا. اسی طرح اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو کوشش کریں دودھ ایسے نہ پئیں، اس کو ہلکا گرم کریں، اس میں لونگ یا دار چینی ضرور شامل کریں، یا دونوں چیزیں شامل کر سکتے ہیں. تو دار چینی پہلے نمبر پہ ہے، یا پھر لونگ شامل کر لیں اور ہلکا سا شہد بھی شامل کر لیں. اس طرح دودھ پئیں گے انشاءاللہ تو دودھ اپنا فائدہ کئی گنا بڑھا دے گا. سردیوں کے اندر ایک اگر کوئی حلوہ وغیرہ بنا کے استعمال کرنا چاہیں تو اس کا میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ ستو کو دیسی گھی کے اندر براؤن کر لیں، اس کو بھون لیں. تو اس کو حریرہ کہا جاتا ہے عام طور پہ. ستو کو دیسی گھی میں بھون کر اس میں ہلکا سا شہد بھی آپ ڈال سکتے ہیں، تو یہ استعمال کریں. تلبینہ کی بہت خاص ترغیب دی جاتی ہے سردیوں کے اندر، مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ اب تو بنا رہی ہیں. تو اس کا جو قدرتی اور اصل طریقہ ہے تلبینہ کا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. کوشش کریں کہ خود اس کو اپنے گھر میں بنائیں اور استعمال کریں. یہ کمپنیوں کا جو تلبینہ ہے
وہ بہت مہنگا بھی ہے اور کوئی اتنا زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ تو تلبینہ عام طور پہ یہ 4 چیزوں کا نام ہوتا ہے: دودھ، کھجور، بادام اور جو۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دودھ کے اندر جو کا آٹا ہو گیا، کھجور ہو گئی اور بادام ہو گئی۔ بادام کو پیس سکتے ہیں، کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ بھی اس میں ڈال کے دودھ کے اندر پکا لیں، جو کے آٹے کو بھی، کھجور کو بھی اور بادام کو بھی۔ جب اچھی طرح پک جائے کھیر کی طرح، پھر اس کو نیچے اتار کے اس کے اندر شہد ڈالیں اور ٹھنڈا کر کے یا ویسے گرم گرم ہی استعمال کریں۔ یہ اصل تلبینہ ہے۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں بنانے کے، لیکن یہ طریقہ آسان بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تو اس طریقے سے تلبینہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ تو قہوے کا استعمال بھی بتا دیا، دودھ کا بھی بتا دیا، حلوے کا بھی بتا دیا اور تلبینے کا بھی بتا دیا۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئیں، آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں میرے لیے بھی فائدہ مند بنائے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند بنائے، اور ہماری اس صحت کو، ہماری اس غذا کو ہمارے لیے دین اسلام میں ترقی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں المومن القوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔